تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ در حقیقت میں اسے ایک سنہری موقع سمجھتا ہوں کہ ہم ساتھ مل کر حزقیل کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور شاید بہت سے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ بائبل مقدس میں حزقیل نام کی کتاب بھی موجود ہے، اور بہت سے چرچز بائبل کے مطالعے میں اس کتاب کے نزدیک نہیں آتے۔ حزقیل کی کتاب پرانے عہد نامے کے انبیاء اکبر کی لکھی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور ہم کوشش کریں گے خدا ان کے فضل سے کہ ان خزانوں کو کھوج نکالیں جو خدا کے کلام میں پنہا ہے، خاص کر حزقیل کی کتاب میں۔ سو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ اس مطالعے میں ضرور شامل ہوں، جس میں ہم حزقیل کی کتاب کے تمام بنیادی موضوعات کا مطالعہ کریں گے، جس میں 48 ابواب ہیں۔ اگر آپ کے کسی بھی حصے کے متعلق کسی قسم کے کوئی سوالات ہوں تو انہیں ضرور لکھیں اور ہمیں بھیجیں، ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آج کی قسط میں ہم دوسرے باب کا مطالعہ شروع کریں گے۔ ہم نے حزقیل کے رویا کے متعلق بات کی جو اس نے پہلے باب میں دیکھی، اور آج ہم مل کر دوسرے باب کے واقعات کا مطالعہ کریں گے اپنے مہمان خادم بھائی یوسف ریاض کے ہمراہ۔ خوش آمدید بھائی۔ بہت شکریہ بھائی، اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ہم حزقیل کی نبوت کے دوسرے باب پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں دوسرے باب کا موضوع بتا دیجیے۔ جبکہ وہ پہلے باب میں رویا دیکھ چکا ہے اور حزقیل کو خدا کی طرف سے ایک خاص مشن دے دیا گیا ہے، سو ہم اس باب کو حزقیل کی خدا کی نبوتی خدمت کی بلاہٹ کا عنوان دیں گے۔ حزقیل کو خدا کی نبوتی خدمت کی بلاہٹ۔ بھائی یوسف، آپ نے ہمیں پہلے بتایا کہ وہ کاہنوں کی نسل سے تھا اور اسے کاہن ہی بننا تھا، لیکن وہ یروشلم سے دور تھا اور کہانت کی خدمت کے بجائے اسے نبوتی خدمت کی بلاہٹ ملی، جو کہ میں کہوں گا کہ اس وقت کی حقیقی ضرورت تھی۔ صحیح۔ میں دوسرے باب کی چند آیات پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ جی ضرور۔ جبکہ پہلے باب کے آخر میں وہ کہتا ہے اور دیکھتے ہی میں اوندھے منہ گرا اور میں نے ایک آواز سنی جیسے کوئی باتیں کرتا ہے، اور اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کہ میں تجھ سے باتیں کروں۔ جب اس نے مجھے یوں کہا تو روح مجھ میں داخل ہوئی اور مجھے پاؤں پر کھڑا کیا، تب میں نے اس کی سنی جو مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، میں تجھے بنی اسرائیل کے پاس، یعنی اس باغی قوم کے پاس جس نے مجھ سے بغاوت کی ہے، بھیجتا ہوں۔ وہ اور ان کے باپ دادا آج تک میرے گناہگار ہوتے آئے ہیں، کیونکہ جن کے پاس میں تجھ کو بھیجتا ہوں وہ سخت دل اور بیجا فرزند ہیں۔ تو ان سے کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، پس خواہ وہ سنے یا نہ سنے، کیونکہ وہ تو سرکش خاندان ہے، تو بھی وہ اتنا تو جانیں گے کہ ان میں ایک نبی برپا ہوا۔ اور تو اے آدم زاد، ان سے ہراساں نہ ہو اور ان کی باتوں سے نہ ڈر۔ ہر زند کے تو اونٹ کٹاروں اور کانٹوں سے گھرا ہے اور بچھوؤں کے درمیان رہتا ہے، ان کی باتوں سے ترسان نہ ہو اور ان کے چہروں سے گھبرا، اگرچہ وہ باغی خاندان ہیں، پس تو میری باتیں ان سے کہنا، خواہ وہ سنے یا نہ سنے، کیونکہ وہ نہایت باغی ہیں۔ پہلی آیت کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ اور اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ جی، عربی ترجمے میں ابن آدم ہے۔ ابن آدم کے لقب کا حزقیل کی کتاب میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں، خدا نے اسی لقب کو استعمال کرتے ہوئے حزقیل کو اسی کتاب میں 100 سے زیادہ مرتبہ مخاطب کیا، اور میں کہوں گا کہ دانیال نبی کو اس لقب سے صرف ایک بار مخاطب کیا گیا، لیکن جب ہم نئے عہد نامے پر پہنچتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح کی چاروں اناجیل میں سب سے بہترین لقب ابن آدم ہے، اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کا مطلب صرف آدم زاد ہے، کیونکہ یہاں پر لوگ لوامی کی حالت میں ہے، یعنی کہ وہ میرے لوگ نہیں ہیں۔ خدا نے یہاں پر حزقیل کو ابن ابراہم نہیں کہا بلکہ ابن آدم کہا، اور یہ رد کیے جانے کا وہی لقب ہے جو مسیح کو دیا گیا۔ لیکن کیا مسیح کے لیے واضح طور پر کہا گیا کہ وہ آدم زاد ہے، یعنی اناجیل میں؟ نئے عہد نامے میں اسے ابن آدم کا لقب دیا گیا۔ ابن آدم۔ آدم زاد اور ابن آدم کے درمیان کیا فرق ہے؟ لفظ آدم کا ذکر مثال کے طور پر زبور 8 میں کیا گیا، اور پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے۔ اور میں کہوں گا کہ اس آیت کا یا ابن آدم کے لقب کا
حوالہ عبرانیوں کے دوسرے باب میں بھی دیا گیا۔ عبرانیوں میں انسان کے 4 مختلف مترادف ہیں، جن میں سے ایک آدم ہے، اور اس لیے پرانے عہد نامے میں ابن آدم کا لقب استعمال ہوا۔ یونانی میں بھی 4 مترادفات ہیں، اور اسی لیے نئے عہد نامے میں بھی ابن آدم کا لقب استعمال کیا گیا۔ ابن آدم، اس سے کہا گیا کہ اے آدمزاد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کہ میں تجھ سے باتیں کروں، اور دوسری آیت میں کہا جب اس نے مجھے یوں کہا تو روح مجھ میں داخل ہوئی اور مجھے پاؤں پر کھڑا کیا۔ حزقیل کو اس مشن کے لیے تیار کرنے میں روح القدس کا کیا کردار ہے؟ دراصل ہم پہلی اور دوسری آیت میں روح القدس اور خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو تاکہ میں تجھ سے بات کر سکوں۔ سو یہاں خدا کا روح ہے اور خدا کا کلام ہے، اور در حقیقت دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں ہم پڑھتے ہیں جب تک کوئی روح اور پانی سے پیدا نہ ہو، اور کچھ لوگ یہاں یہ سوچنے کی غلطی کرتے ہیں کہ، اور میں کہوں گا کہ پانی کا مطلب پانی کا بپتسمہ ہے اور اس کا پیدائش سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ موت کا ایک عکس ہے۔ صحیح۔ تب خداوند نیکودیمس کو نہ جاننے کے لیے مورد الزام نہ ٹھہراتا، بلکہ نیکودیمس اسرائیل کا استاد تھا اور اسے پتا ہونا چاہیے تھا کہ پانی خدا کے کلام کا عکس ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان خدا کے کلام اور روح القدس کے وسیلے نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن انسان نہ صرف خدا کے کلام اور روح القدس کے وسیلے نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک خدمت بھی ہے۔ اسے خدا کے کلام کی بطور ہتھیار اور روح القدس کی قوت کی ضرورت ہے۔ سو میں اپنے الفاظ نہیں بلکہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہوں، اپنی قوت سے نہیں بلکہ خدا کے روح کی قوت سے۔ یقیناً پانی کا خدا کے روح کی علامت ہونا ہماری سوچ نہیں ہے، بلکہ پولس افسیوں 5 میں مسیح اور کلیسیا کے متعلق کہتا ہے تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کر کے مقدس بنائے۔ اسے صاف کر کے مقدس بنائے۔ اگر آپ یسایہ 55 کو پڑھیں تو آپ کو ایک سے زیادہ صورتیں ملیں گی جو یہ یقین دلاتی ہیں کہ پانی خدا کا کلام ہے۔ اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، تم غور سے میری سنو، کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش پڑتی ہے، برف پڑتی ہے، بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا۔ سو حزقیل کے لیے یہاں روح اور کلام خدمت میں قوت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جی، جبکہ وہ خدمت کرنے کو جاتا ہے، ضرور اسے کلام سے خدمت کرنا اور روح پر تکیہ کرنا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح جیسے نئی پیدائش خدا کے روح اور کلام کے وسیلے ہے، خدمت بھی اسی طرح کی جاتی ہے۔ خدمت کا ہتھیار اور خدمت کی قوت۔ ٹھیک ہے، میں اگلی آیات کی طرف بڑھتا ہوں۔ 3 آیت سے اس نے مجھ سے کہا اے آدمزاد میں تجھے بنی اسرائیل کے پاس یعنی اس باغی قوم کے پاس جس نے مجھ سے بغاوت کی ہے بھیجتا ہوں۔ وہ اور ان کے باپ دادا آج تک میرے گناہ گار ہوتے آئے ہیں۔ اس قوم میں حزقیل کے مشن کی نوعیت کے حوالے سے بتائیں اور اس قوم کی صفات کے حوالے سے بھی۔ جی، دراصل حزقیل 1 کے تاریخ اور مشکل ایام ہمارے جیسے ہیں۔ دوسرے تیموتھیوس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اور وہ وقت یقیناً آئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے مطابق سب استاد بنیں گے۔ سو مسئلہ استادوں کی کمی کا نہیں تھا، وہ بہت ہیں، لیکن افسوس کہ وہ خدا کے کلام سے نہیں بولتے بلکہ اپنی خواہشوں کے مطابق بولتے ہیں۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ آج ہم ویسے ہی دور میں ہیں کہ لوگ اپنی من چاہی باتیں سننا چاہتے ہیں، نہ کہ خدا کے کلام کی، بلکہ کانوں کی کجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے مطابق بہت سے استاد بنا لیے ہیں اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہو گئے ہیں۔ اور یہاں خداوند حزقیل کو چوکنا کرتا ہے کہ وہ ایسے باغی لوگوں میں جاتا ہے جو خدا کے کلام کو نہیں سنتے۔ اور حزقیل کے 33ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جتھوں میں آ کر نبی کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن وہ وہی سننا چاہتے ہیں جو وہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ تیری باتیں سنتے ہیں پر عمل نہیں کرتے۔ در حقیقت اس قوم کی بغاوت آج کی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ آج تک۔ اور اس کی شروعات کب ہوئی؟ آپ استثنا میں واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ موسیٰ قوم سے کہتا ہے کہ جس دن سے میری تم سے واقفیت ہوئی تم برابر خدا سے سرکشی کرتے رہے ہو۔ سو جب سے خدا نے موسیٰ نبی کو پہلی بار ہی بھیجا، یہ لوگ خدا کے نافرمان رہے ہیں۔ حزقیل تک جو اسیری کے دنوں کا آخری نبی ہے، پر افسوس کہ وہ خدا کی نافرمانی کرتے آئے۔ خدا کے کلام کی نافرمانی کرنا صرف اسے سننے سے مختلف ہے۔ اچھا ہے کہ آپ نے ایک بہت ہی اچھے مدعے پر بات کی جو ہمارا خدا کے کلام پر رد عمل ہے، مطلب
कलाम रद्द किया जा सकता है, लोग खुदा के कलाम को सुनना नहीं चाहते। लेकिन जो बात और भी खतरनाक है वो ये जी कि हाँ। लोग सिर्फ खुदा को सुनते सही। हैं और खुदा के कलाम को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम लोगों की बड़ी भीड़ को देखते हैं जो इबादत खानों में मौजूद होती है। वो खुदा की पाकीज़गी और खुदा के जलाल के एहतराम के हवाले से कलाम सुनते हैं, लेकिन इसके बाद क्या करते हैं? अहम बात यह है कि हम कलाम के वसीले से खुद को जांचें और परखें और उसे अपनी जान को खालिस करने की इजाज़त दें। हमें खुदा के कलाम पर ऐसा रद्द-ए-अमल देने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे भाई? खुदावंद ने इस हवाले में पहाड़ी वास से बात की और याकूब रसूल कहता है जो सुनता है और अमल नहीं करता वो खुद को फरेब देता है। सही। हिस्कियल के इस कौम में मिशन और इससे पेशतर इस कौम में यशायाह के मिशन में कुछ फ़र्क या मुमासलत है? दरअसल यशायाह के दिनों में एक बगावत का आलम था। पहले बाब ही में मैंने लड़कों को पाला और पोसा और उन्होंने मुझसे सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने मालिक की चरनी को, लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते। यशायाह 6 में खुदावंद उसे कहता है, मैं तुझे अपने लोगों में भेजूंगा और वो तेरी बातें सुनेंगे, लेकिन ना वो उन्हें समझेंगे और ना उनके मुताबिक अमल करेंगे। यही सूरत हाल यहाँ है। यशायाह 6 में जा और उन्हें कह, तुम सुना करो पर समझो नहीं, तुम देखा करो पर बूझो नहीं। और यही सूरत हाल यहाँ है। लेकिन अफसोस के इन लोगों ने अपने दिलों को सख्त कर लिया और वो लोग इन बातों को सुनना नहीं चाहते थे। और जब हम इब्रानियों 3 को पढ़ते हैं, इसलिए लिखा है, बस जिस तरह रूहुल कुद्स फरमाता है कि तुम उसकी आवाज सुनो। मैं जानना चाहूंगा कि इब्ने आदम के लक़ब को खुदावंद यीशु मसीह से क्यों जोड़ा गया? हम आदमजाद के लक़ब की बात कर रहे हैं जिससे हिस्कियल को तकरीबन 100 मरतबा इस किताब में मुखातिब किया गया। हम जानना चाहेंगे कि मसीह को इब्ने आदम क्यों कहा गया? नए अहदनामे में 80 मरतबा इसका जिक्र हुआ। इब्ने आदम क्यों? क्योंकि उन्होंने दरअसल इसके इब्ने दाऊद होने से इनकार किया। मसीह ने एक मरतबा अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं, और शागिर्दों ने जवाब दिया, अमूमन लोग यही कहते हैं कि तू नबियों में से एक है। और फिर मैं कहूँगा कि अफसोस आज तक आयात भाई, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि वो मसीह को नबियों में से एक समझकर उस पर एहसान कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि खुदावंद को उनका एहसानमंद होना चाहिए। दरअसल वो मसीह को नबियों में से एक जानते हैं और उसके मुतल्लिक कुछ नहीं जानते। सही। क्योंकि मसीह ने पतरस को बरकत दी जब उसने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मसीह इंसानी एतबार से इब्ने आदम है। ये लक़ब तरदीद का लक़ब है। पहली मर्तबा इब्ने आदम का लक़ब नए अहदनामे में मत्ती के 8वें बाब में आया। लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह भी नहीं। मैं कहूँगा कि ये रद्द किए जाने का लक़ब है और साथ ही ये सलीबी लक़ब है। मसलन यूहन्ना 3:14 में हम पढ़ते हैं, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। आखिरी बात, ना सिर्फ मसीह इंसानी एतबार से इब्ने आदम कहलाया और बतौर इब्ने आदम रद्द भी किया गया, और फिर बतौर इब्ने आदम मसलूब हुआ, बल्कि बतौर इब्ने आदम वो अदालत करेगा और बतौर इब्ने आदम हुकूमत भी करेगा, बल्कि उसे अदालत का भी इख्तियार बख्शा क्योंकि वो इब्ने आदम है। सही। और जब वो दुनिया पर बादशाही करेगा वो बतौर इब्ने आदम बादशाही करेगा। और इसके मुतालिक हम हिस्कियल 1 में वाज़े तौर पर देखते हैं कि सर के ऊपर की फिजा पर एक तख्त है और उस पर इंसान की मानिंद एक शबीह जाहिर हुई जो कि खुदावंद यीशु मसीह है। भाई यूसुफ 4 आयत में खुदावंद ने हिस्कियल से कहा, क्योंकि जिनके पास मैं तुझको भेजता हूं तो उनसे कहना, खुदा यूं फरमाता है कि हिस्कियल या किसी भी खादिम के इन अल्फाज से क्या जाहिर होता है कि खुदा यूं फरमाता है। यही हर खादिम की सोच होनी चाहिए। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि ये खुदा का कलाम है, या यही अगर खुदावंद के अल्फाज में कहें तो अगर तू लतीफ को कसीफ से जुदा करे तो तू मेरे मुंह की मानिंद होगा। तू मेरे मुंह की मानिंद होगा से मतलब, इसका वाज़े तौर पर यह मतलब है कि जो कुछ मैं कहूँगा तू कहेगा, यानी कि तू मेरी बातों के सिवा कुछ और ना कहेगा जी। जब तू बात करे तो सबसे पहले यही कहना कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है। पर अफसोस कि आज हम ये सुनते हैं कि फलां फिलॉसफी ने कहा या फिर फलां शायर ने ये कहा, लेकिन ये वो खिदमत नहीं है जो खुदा के लोगों की तामीर करे। यिर्मयाह की किताब के 23वें बाब में लिखा है, गेहूं को भूसे से क्या निस्बत, खुदावंद फरमाता है, क्या मेरा कलाम
آگ کی مانند نہیں ہے، خداوند فرماتا ہے کہ، اور ہتھیاروں کی مانند جو چٹان کو چکناچور کر ڈالتا ہے۔ خدا کی باتیں خدا کے لوگوں کی خوراک ہیں، لیکن فلسفی اور شاعری باتوں سے کچھ حاصل نہیں۔ یہ ایک خادم کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہانیاں سنائے، ان کا دل بہلائے، بلکہ یہ کہ ان سے کہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے۔ جو کوئی خدا کے کلام کو لوگوں میں بیان کرتا ہے، اچھا ہے کہ وہ انہی الفاظ کے ساتھ بیان کرے۔ میں نے ایک بار کسی کو منادی کی سائنس کے بارے میں بتاتے ہوئے سنا، اور اس نے کہا کہ کلام کو تیار کرنے کے لیے آپ کو لازمی کچھ نکات کو شامل کرنا ہے اور اس کے وقت کا بھی تعین کرنا ہے تاکہ وہ وقت کی مخصوص حد سے تجاوز نہ کرے۔ آپ کو ایک سادی سی کہانی شامل کرنی ہے، اور اگر وقت سے تجاوز کرے تو آپ 2 کہانیاں شامل کریں تاکہ کہانیوں کا تناسب پیغام کے وقت کے مطابق ہو جائے اور لوگ بوریت کا شکار نہ ہوں۔ یہ باتیں دل بہلانے کی ہیں۔ پھر سے بتائیے گا کہ جو بولنے والا ہے کس طور پر بولے۔ بولتے وقت میرا مقصد لوگوں کو بہلانا نہیں، بلکہ بولتے وقت مجھے خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور پھر کہنا ہے کہ خدا یوں فرماتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ بائبل میں اس کی مثالیں موجود ہیں، مثلا مصرف بیٹے کی تمثیل اور پھر صلیب پر اس ڈاکو کا واقعہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو خدا کے فضل کا اعلان کرتی ہیں، صحیح۔ لیکن مجھے لوگوں کا جی بہلانے کی ضرورت نہیں۔ جو بالکل کہتا نہیں۔ ہے خدا یوں فرماتا ہے، وہ اس کلام کی منادی کرتا ہے۔ جو اس نے خداوند سے پایا ہے وہ ان لوگوں سے وہی کہتا ہے جو خداوند ان سے کہنا چاہتا ہے۔ اس میں کسی طرح کا اضافہ جو خداوند کے نام پر کیا جائے جو اس نے نہیں کیا، جھوٹ مانا جائے گا۔ جی ہاں، میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا، لیکن اگر وہ میری مجلس میں شامل ہوتے ہیں تو میری باتیں میرے لوگوں کو اور اگر سناتے کوئی ہیں کچھ کہے تو کہے یہ خدا کا کے کلام کلام ہے۔ سے۔ بھائی یقیناً اس کا کوئی امکان نہیں کہ کسی بھی نبی کی طرف سے پہنچا کوئی بھی پیغام 100% قبول کیا جائے۔ مقبولیت اور تردید دونوں ہیں۔ بتائیے کہ خداوند نے حزقیل سے لوگوں کے پیغام کو قبول یا رد کرنے کے حوالے سے کیا کہا؟ خداوند نے کہا تو ان سے کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ، پس خواہ وہ سنے یا نہ سنے، کسی نے اس کام کو ڈاکیے کے کام سے تشبیہ دی، جس کا کام اس خط کو پہنچانا ہے۔ اس میں اچھی خبر ہے یا پھر بری خبر، یہ اس کی ذمہ داری نہیں۔ اور اسی طرح ہم خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں، اور جو اسے رد کرے گا تو یہ ضرور ہے کہ وہ عدالت کا سامنا کرے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں، اور جب وہ اسے قبول کرے گا تو وہ برکت پائے گا، اور یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہماری ذمہ داری صرف خدا کی بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے، خواہ وہ سنیں یا نہ سنیں۔ میں یہاں پر پرانے عہد نامے کے 2 خادموں کا حوالہ دوں گا۔ ان میں سے ایک کی خدمت کامیاب دکھائی نہیں دیتی، لیکن وہ وفادار تھا، یعنی کہ نوح۔ راست بازی کی منادی کرنے والے نوح کو اور 7 آدمی کو بچا لیا، جبکہ میں کہوں گا کہ دوسروں کی خدمت بہت ہی زیادہ پھلدار دکھائی دیتی ہے، اس کے باوجود کہ وہ اس سے کم وفادار لوگ تھے، یعنی کہ یونا، اور اس کی خدمت کے نتائج بہت ہی حیران کن تھے جو سامنے آئے اور جو شاید تاریخ کی شروعات سے نہیں آئے تھے، کہ ایک شہر بادشاہ کے ساتھ توبہ کرے گا۔ یہ یونا کے ساتھ ہوا۔ نتائج ہماری ذمہ داری نہیں، ہماری ذمہ داری خدا کے کلام کو سب تک پہنچانا ہے۔ شکریہ۔ آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اے آدم زاد، تو میرا کلام سن، تو اس سرکش خاندان کی مانند سرکشی نہ کر۔ خداوند حزقیل کو کس طور پر خبردار کرتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ بھائی یوسف، 8ویں آیت میں حزقیل کے لیے خبرداری ہے کہ وہ یہودا اور اسرائیل کے گھرانے کی مانند باغی نہ ہو۔ مجھے اس خبرداری کے متعلق کچھ بتائیے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہاں ایک خبرداری اور حوصلہ افزائی دونوں ہیں۔ خبرداری یہ ہے کہ باغی نہ ہو، کیونکہ باغی خادم بے شک افسوسناک حالت میں ہے۔ تو باغی لوگوں میں جاتا ہے، لیکن فرما بردار رہنا چاہیے۔ وہ میرے پیغام پر کیسے ہی رد عمل دیتے ہیں، لیکن اگلی بات میں وہ اسے یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو اپنا منہ کھول اور جو کچھ میں تجھے دیتا ہوں کھا لے۔ مجھے نہ صرف خدا کے کلام کو ذہن سے سمجھنا ہے، اسے کھا لینا ہے تاکہ اس کے ساتھ ایک ہو سکوں، کیونکہ جب ہم کھانے کو کھاتے ہیں تو وہ بدن میں اتر کر جزوی بدن بن جاتا ہے، میں اس کے ساتھ ایک ہو جاؤں۔ اور اسی لیے خداوند اسے کہتا ہے کہ کلام کے ساتھ ایک ہو جا، اور خداوند کہتا ہے کہ تو فقط اپنے کلام پہنچانے والے سے جسے تو سنتا ہے، بلکہ یہ کلام تیری ہستی کی بنیاد ہو جائے۔
जो कुछ मैं तुझे देता हूँ खा ले, तुमार को खा ले, कलाम को खा ले, यानी कि एक हो जा। और यिर्मयाह ने 15वें बाब में कहा, तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया, तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थीं। भाई, इससे पहले कि हम बाब के आखिरी हिस्से पर बात करें जो किताब के तुमार के हवाले से है, हमें एक बहुत ही अहम नुक्ते पर बात करना है जो आपने जिक्र किया। जी, जो कलाम को बयान करता है, इससे पहले उसे खाना है, उसके साथ एक होना है और उससे बागी नहीं होना। यानी कि यह मुनासिब नहीं कि सही। वो लोगों से कहे कि खुदावन नापाकी को या जर की दोस्ती को बर्दाश्त नहीं करता, जबकि उसमें खुद नापाकी और जर की दोस्ती हो। एक खादिम की जिंदगी में दोहरे मेयार और एक खादिम के कलाम से मुकम्मल तौर पर एक होने के हवाले से कुछ बताएं। भाई अयाद, एक खादिम इस मामले में खुद को अदालत में खड़ा करता है, यानी कि याकूब की पहली 3 आयात में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद बन गए हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे। और रोमियो 2 में लिखा है, पस तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? तू जो वाज करता है कि चोरी ना करना, आप खुद क्यों चोरी करता है? पर अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि लोग ऐसी तालीम देते हैं मगर इसके बरक्स जीते हैं, और उस इल्म का जिसका वो बयान करते हैं और उनके किरदार का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन एक कामिल खादिम जो कि मसीह है, अपनी तालीम के मुताबिक करता है। वो अपने काम और कलाम में कादिर था, यानी कि पेशतर इसके कि वो तालीम दे, उसने करके दिखाया। इससे हमें सबक मिलता है कि किसी भी खादिम को कलाम सीखने के लिए वक्त गुजारना है, सिर्फ कलाम की तैयार जितनी तालीम हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को कलाम के मुताबिक परखने के लिए और कलाम को अपने दिल में बसाने के लिए, ताकि वो कलाम के साथ एक हो जाए। और जब वो लोगों से मुखातिब हो तो कलाम के साथ एक हो, तब उसकी तालीम और उसकी अपनी हकीकत में जुदाई या फर्क ना रहेगा। बहुत बार हम लोगों को इस फंदे का शिकार होते देखते हैं और हमें यह भी खतरा लाहक है कि खादिम खिदमत में मसरूफ है और वो खुद अपने लिए वक्त नहीं निकाल रहा। खुदावंद उससे बात कर सके, उसे खालिस कर सके और उसे कलाम के नजदीक लाए। हमें वो जानना है जो कलाम हमें बताता है, इससे पहले कि हम लोगों से बात करें। पौलुस ने तीतुस से कहा कि सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना। अगर मेरी जिंदगी मिसाली जिंदगी नहीं तो मेरी तालीम में कोई तासीर नहीं होगी। सही। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ है और इसमें किताब का तुमार है, और उसने उसे खोलकर मेरे सामने रख दिया। इसमें अंदर बाहर लिखा हुआ था और इसमें नोहा और मातम और आहो नाला मरकूम था। भाई यूसुफ, हमें बताइए कि वो कौन सी बातें हैं जो किताब की तुमार में लिखी हैं। गोया वो कहता है कि और उसमें नोहा और मातम और आहो नाला मरकूम था, और ये बाइबल का एक पहलू है। और बाइबल में ये है, कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि एक खादिम को सिर्फ खुदा की मोहब्बत और आसमानी बातें करनी चाहिए। ये अच्छी बात है, लेकिन ये अंजील का एक हिस्सा है, ना कि पूरी अंजील है। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और जो बेटे पर ईमान नहीं लाएगा जिंदगी ना देखेगा। ये एक पहलू है जिसे लोग पसंद नहीं करते। देखें, अगर मुझे अपनी शोहरत में इजाफा करना है तो मैं सिर्फ वही कहूंगा जिससे लोग खुश होते हैं, ना कि वो जिससे वो उदास होते हैं। तो मैं सिक्के के दोनों रुखों को नजरअंदाज कर दूंगा। और यूना का पैगाम, जिसका जिक्र मैंने पेशतर किया था, 40 रोज बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा, पर इसके बावजूद उसकी खिदमत फलदार रही। और हमें खुदा की बातों को पहचानना है। जी हाँ, जो ईमान लाए निजात और बरकत पाएगा, और जो ईमान नहीं लाएगा तो सब जानते हैं कि उसका क्या होगा, उसके साथ क्या होगा। यकीनन जो ईमान नहीं लाएगा अदालत का सामना करेगा। वो उस दिन के कहर के लिए अपने वास्ते अजाब कमा रहा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत होगी। शुक्रिया भाई यूसुफ, आपके साथ मुताले का बहुत लुत्फ आया। आइए अब मेहमानों से उनकी राय जानते हैं। आप तैयार हैं? जैसा कि हिस्केल को दूसरे बाब की शुरुआत में आदमजात कहा गया, इस लक़ब का इस किताब में क्या किरदार है और इसका मतलब क्या है? और जो लक़ब मसीह को दिया गया यानी इब्ने आदम, उसमें और इसमें क्या फ़र्क या मुमासलत है? आदम साद के लक़ब से खुदा ने हिस्कीएल को इस किताब में तकरीबन 100 मरतबा मुखातिब किया, और जिस हालत में कौम थी उसके लिए मौजू था। वो खुदावन से दूर थे, सो
खुदावंद ने इब्ने अब्राहम का लक़ब इस्तेमाल ना किया सिवाय एक मरतबा। दानियल के किसी भी और को इस लक़ब से मुखातिब ना किया गया। जहाँ तक मसीह का ताल्लुक है, उसे तकरीबन 80 मरतबा नए अहदनामे में इब्ने आदम कहा गया। हमने जाना कि आदमजात का मतलब इब्ने आदम ही है, क्योंकि इब्रानी में इंसान के 4 मुतरादिफात हैं, जिनमें से एक आदम भी है, लेकिन यूनानी 4 मुतरादिफ नहीं है। इससे इब्ने आदम ही लिखा गया है। इब्ने आदम मसीह इंसानी एतबार से लक़ब है, क्योंकि उन्होंने उसके इब्ने दाऊद होने का इनकार किया, और ये तरतीब का लक़ब भी है, जैसा कि हमने मत्ती 8वें बाब की 20वीं आयत से समझते हैं। उसे बतौर इब्ने आदम मसलूब किया गया, और वो बतौर इब्ने आदम अदालत और हुकूमत करेगा। वो बतौर इब्ने आदम बादशाही करेगा। जी बिल्कुल। भाई यूसुफ, जी हाँ, ठीक है, जबरदस्त। खुदावंद आपको बरकत दे। 8वीं आयत से सवाल है जिसमें हिस्कियल को खबरदार किया गया और उसकी हौसला अफजाई की गई। खुदावंद ने किस बात से उसकी हौसला अफजाई की और किस बात से खबरदार किया? पहले खादिम को बागी नहीं होना चाहिए, बल्कि खुदा के कलाम का फरमाबरदार होना चाहिए। दूसरा ये कि उसे कलाम के साथ एक होना चाहिए ताकि वो उसे लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है जी भाई, सिर्फ कलाम को जान लेना काफी नहीं, बल्कि कलाम को मेरा हिस्सा होना चाहिए, ये जरूरी है। सही। शुक्रिया जी, भाई, खुदावंद खुदा आपको आपको बरकत दे। मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। आप सबसे अगली किस्त पे फिर मुलाकात होगी। खुदा